السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پاکستان کرکٹ ٹیم میں ان دنوں کافی زیادہ باز گشت چل رہی ہے کہ پاکستان کا نیا کوچنگ سیٹ اپ آنے جا رہا ہے۔ نیو کیپٹن ہوں گے جو کہ تینوں فارمیٹس کے لیے الگ الگ ہوں گے۔ اس پر آج ہم بڑی کھل کر بات چیت کرنے جا رہے ہیں کہ ایونٹ چیئرمین پی سی بی کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کس حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ میں مہیا کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی تھوڑا سا میں باہر ہوں تو اس وجہ سے آپ کو پیچھے نوائز کافی زیادہ آ رہی ہوگی، اس کے لیے معذرت میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ یہ تجزیہ دینا کافی اہمیت کا حامل تھا تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی صاحب ابھی کبھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ٹیسٹ، T20 اور ون ڈے فارمیٹ تینوں فارمیٹس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ آگے جو پاکستان کی کرکٹ آنے جا رہی ہے وہ ان تینوں فارمیٹس کے لیے کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب آپ سوچیں گے وہ کس حوالے سے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیارے دوستوں کہ آگے پاکستان کرکٹ ٹیم نے چیمپئن ٹرافی 2025 بھی کھیلنی ہے، وہ او ڈی اے فارمیٹ، کیونکہ تقریباً لگ ایسے رہا ہے، جبکہ آپ کو بتاتے چلیں اس سے پہلے پاکستان نے بہت زیادہ میچز کھیلنے کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ کے اندر بھی کھیلے، جو کہ تقریباً 5 سے 6 مہینے کا عرصہ رہ چکا ہے، یعنی کہ ورلڈ کپ تو بس ایسے سمجھے سر پہ آن پہنچا ہے پاکستان کو، اور ابھی بھی ہماری تیاریاں نہیں، ہم کوچز ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نئے کپتان ڈھونڈ رکھے گئے۔ تو خیر ہم بات چیت کریں گے، آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے اہمیت کے حامل معاملے پر بات چیت کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا نیا ہیڈ کوچ کس کو بنایا جا رہا ہے، یا پھر کس کے بارے میں سوچ رکھے گئے ہیں۔ ذکا اشرف صاحب جو کہ 3 مہینوں کے مہمان، اب تو خیر کہہ سکتے ہیں کہ 2.5 مہینوں کے مہمان رہ چکے ہیں، جس کے بعد الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد پھر جو نیا بورڈ ہوگا اس کو تشکیل دیا جائے گا، جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ جس کی بھی ہوگی تو اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ چیئرمین کس کا ہو رہا ہے، تو وہ فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک ذکا اشرف اور باقی پلیئرز جو پاکستان کے ہیں سابق، وہ یہی صلاح دے رکھی ہیں، کیونکہ یہ رولز کے کافی سٹرکٹ ہے، حد سے زیادہ سٹرکٹ۔ ان کا نام جسٹن لینگر ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے سال 2018 سے 2022 تک کوچ رہ چکے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے بھی بڑے اچھے رولز وغیرہ لا سکتے ہیں۔ میں آپ لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کا نیا ہیڈ کوچ کس کو ہونا چاہیے، پاکستان کو نیا کپتان کس کو ہونا چاہیے۔ اب جو تفصیلات سامنے آ رہی ہے ان کے مطابق تینوں فارمیٹس کے لیے الگ الگ قسم کے کپتان آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ او ڈی آئی کا الگ کپتان ہوگا، T20 فارمیٹ کا الگ کیپٹن ہوگا، اور ٹیسٹ فارمیٹ کا الگ کیپٹن ہوگا۔ خاص بات یہ سوچنے والی ہے کہ تینوں فارمیٹس کے لیے بابر اعظم کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا، بالکل صحیح سن رکھے گئے، یعنی کہ وہ لابی کامیاب ہو چکی ہے جو کہ بابر اعظم کے خلاف تھی، یا پھر بابر اعظم کو کپتانی سٹوانا چاہتی تھی، وہ تقریباً لابی ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ بابر اعظم صاحب کا پتہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے، وہ آپ کو کپتانی نہیں کرتے ہوئے دیکھنے کو مل، میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ الگ ہو جائے، لیکن اس بات کے چانسز تھوڑے سے کم دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی، یعنی کہ پاکستان ٹیم میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اس بات کے کافی کنفرم چانسز ہیں، اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے نا اس کو ریٹین نہیں کیا جائے گا۔ بولنگ کو جو مورنے مورکر ہیں ان کو بھی نکالا جائے گا، یہ بات تقریباً آلموسٹ کنفرم ہو چکی ہے، کیونکہ جن بھی سابق کرکٹرز کو بلایا گیا ہے پی سی بی کی جانب سے، وہ سبھی کے سبھی تقریباً 90% اس ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ خوش نہیں ہیں، بلکہ بہت زیادہ ناخوش، تنقید کا وہ نشانہ بنا چکے ہیں۔ آپ جا کر ان کے بیانات دیکھ لیں، ورلڈ کپ پہ جو ڈیورنگ ورلڈ کپ ان کے جو شوز وغیرہ تھے جہاں وہ ٹی وی بیٹھ کرتے تبصرے دیا کرتے تھے، ان میں تقریباً سارے پلیئرز وہی ہیں جن کو پی سی بی نے بلایا ہے۔ تو انہوں نے بھائی سب صاف کہہ دیا ہے کہ نہ تو بابر اعظم کی کپتانی کو چلنے دیں آپ، نہ ہی آپ یہ کریں۔ ہاں 1-2 پلیئرز ہیں جو سپورٹ کر رکھے ہیں بابر اعظم کی ٹیسٹ کیپٹنسی کو، وہ کون ہے؟ محمد یوسف ہیں، جو ٹی وی میں بیٹھ کر آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ بابر اعظم صاحب کو سپورٹ کر چکے ہیں، اچھی بات ہے۔ ان کے علاوہ اظہر علی صاحب ہیں، وہ بھی سپورٹ کر چکے ہیں کیونکہ اظہر علی صاحب کو بھی بلایا گیا ہے۔ باقی مصباح اللہ کو دیکھ لیں، یہ بھی سپورٹ کرتے ہیں بابر اعظم صاحب کو، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی پلیئرز کو بلایا گیا ہے تو وہ سبھی کے سبھی تقریباً بابر اعظم کی ٹیسٹ کیپٹنسی سے خوش نہیں ہے۔ ایون ایک سندھ کی لابی ہے، میں اب کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ سرفراز احمد کی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ سرفراز احمد ان لابیز وغیرہ کے اندر نہیں پڑتے، وہ یہ چاہ رہی ہے کہ سرفراز احمد کو ٹیسٹ کا کپتان بنوایا جائے، اور تقریباً قوی چانسز ہیں، کیونکہ آلریڈی پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب سرفراز احمد صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کر چکے، جب کیپٹن ٹرافی میں وہ کراچی وائٹس کی غالباً نمائندگی کر رہے تھے، یعنی کہ سندھ کی کوئی ٹیم تھی، وہاں پر وہ چیمپئن بنایا کیپٹن ٹرافی کے اندر سرفراز احمد کی کپتانی کے اندر، تب ان کو چیئرمین پی سی بی نے بلایا تھا اپنے پاس، مبارکباد بھی دی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو کپتانی کے روپ میں ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ان تانوں بانوں کو دیکھتے ہیں تو پھر کام یہ بن رہا ہے کہ ٹیسٹ کا کیپٹن تقریباً سرفراز احمد کو بنایا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے اندر تقریباً 90% چانسز ہیں کہ کیپٹن تبدیل ہو جائے گا اور وہ کپتان سرفراز یا رضوان ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں، اتنے شور کے اندر، اتنے شور شرابے کے اندر، کہ میرے پاس معلومات ہیں تو اس وجہ سے، اور جو میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سینیریو بن رہا ہے۔ یعنی کہ سرفراز احمد کو کپتانی کے اندر دوبارہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن موجودہ جو ہمارا کپتان ہے اس کو ہم بالکل بیک نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں کپتان سے بھی مسٹیکس ہوئے، ایسا نہیں کہ کپتان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ایسا بھی نہیں کہ ہم کپتان پر ہی سب کو ڈال دیں، ہمارے پاس بولرز بھی ہیں، ہمارے پاس ٹیم مینجمنٹ بھی ہے، ہمارے پاس کوچز بھی ہیں، ہمارے پاس
بورڈ بھی ہے اتنا بڑا, اس کے اندر کتنے لوگ کام کرتے ہیں, وہ بھی سارے انوالو ہیں. اکیلے کپتان بابر اعظم صاحب کو تنقید نہیں کی جا سکتی, ان پر تنقید نہیں بنایا جا سکتا. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کے بعد یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے. ایون مجھے یقین ہے کہ تقریباً پی سی بی بھی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا, ایون ان کے اندر پی سی بی انوالو بھی ہے. اب T20 فارمیٹ کے نئے کیپٹن کی بات چیت کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے ہٹانا بھی ہے نا بابر اعظم صاحب کو, آپ کا ایسا درد کم نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی سرفراز احمد کو ہم ٹیسٹ کا کپتان بنوانا چاہتے ہیں, بابر اعظم صاحب کو ٹیسٹ کے اندر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, بابر اعظم کو T20 فارمیٹ کے اندر بھی نہیں دیکھنا چاہتے, تو پھر میں آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ آپ شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنا دیں. یقین کریں یار, وہ بندہ انجریز ہو چاہے جو ہو, T20 میں اگر آپ نے کسی کو نیا کپتان بنانا ہے پھر آپ شاہین کی طرف ہی دیکھیں. آپ محمد رضوان کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن میرے حساب سے شاہین کافی اگریسو قسم کے ڈیسیجن لے سکتا ہے, بہت ہیوی قسم کے ڈیسیجن لے سکتا ہے. تو اگر شاہین کو T20 فارمیٹ کا کیپٹن بنا دے, کیونکہ وہ ایک شارپ کپتان ہے. میں آپ کو اب یہ نہیں کہ میں بھی اس لابی کا حصہ ہوں یا پھر سپورٹ کر رہا ہوں تو اس وجہ سے میں کوئی لاہور کی لابی چلا رہا ہوں, لاہور قلندر کی لابی, نہیں بھائی نہیں, ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی ایجنڈا چلا رہے ہیں سکلین بھائی, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم کسی بھی ایجنڈے کے اندر شامل نہیں ہیں, ہم جو حقائق ہیں نا وہ آپ کو بتا رہے ہیں. پی ایس ایل کے اندر وہ جتوا چکے ہیں. اب یہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ شاہین کو ٹھیک ہے ہم نے T20 فارمیٹ کا فرض کریں مثال کے طور پر کپتان بنا دیا, اب ایسا ہرگز ہم نے نہیں کرنا کہ اس کو ون ڈے اور ٹیسٹ کا بھی کپتان بنا دینا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا T20 فارمیٹ کے اندر کپتانی کرتے ہوئے. اس کا نہ تو اگر ہم ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھتے ہیں وہاں پر انہیں کپتانی کری ہے, صرف پی ایس ایل کے بنیاد پر ہم ان کو او ڈی یا ٹیسٹ کا کپتان نہیں بنا سکتے, نہ ہی کنسیڈر کر سکتے ہیں. ہاں اگر ہم نے دیکھنا ہے پھر ون ڈے اور ٹیسٹ کا کپتان بنانا ہی ہے ہم نے. اگر آپ بابر اعظم صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے کپتانی کے اندر, پھر میرے حساب سے آپ محمد رضوان کو بنا دیں, بیسٹ سوٹیبل آپ کے پاس آپشن ہے, کیونکہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر رگڑا کھا چکا ہے, حد سے زیادہ رگڑا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سیفی بھائی نے کسی کھلاڑی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, سب کھلاڑیوں کو موقع دیا. فواد عالم کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی, محمد رضوان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی. آپ لوگ چاہے مانے یا نہ مانے, ون ڈے ورلڈ کپ سے پہلے مجھے یاد پڑ رہا ہے جو 2019 کے اندر کھیلا گیا تھا, 2018 میں آسٹریلیا کے خلاف ہم نے ایک سیریز کھیلی تھی دبئی کے اندر, غالباً تقریباً مجھے امید ہے وہاں پر پاکستان تمام کے تمام میچز ہار گیا تھا, لیکن اس سیریز کے اندر محمد رضوان نے 2 سینچریز بنائی تھی. اس کے باوجود چونکہ اس سیریز کے اندر سرفراز احمد نہیں تھے, کپتانی کوئی اور کر رہا تھا, ملک صاحب کر رہے تھے یا پھر کوئی اور ہی کپتانی کر رہا تھا. اب سرفراز احمد نہیں تھے, سرفراز احمد کی خود کی کارکردگی اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن جب ون ڈے ورلڈ کپ کی اسکواڈ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس میں محمد رضوان کا نام شامل نہیں تھا, یعنی کہ اس وقت بھی بہت بڑی ناانصافی کی گئی تھی محمد رضوان کے ساتھ. یہ باس ہے پاکستان کرکٹ بورڈ, یہاں پر ایسا ہی چلتا رہے گا. اب شعیب اختر کے بارے میں یا شاہد خان افریدی کے بارے میں بھی کہا یہ جا رہا ہے, ایون پاکستان کی جو عدالت ہے اس نے بھی کہا ہے کہ موجودہ چیئرمین ان کو کہا کہ بھائی سب تبدیلیاں آپ نہ کریں, آپ دن بائی دن ڈے بائی ڈے صرف معاملات کو چلاتے رہیں بس کرسی پہ بیٹھ کر, باقی آپ فیصلے نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً نگران حکومت جس کو بنانا چاہتی ہے وہ شاہد خان افریدی تھے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شعیب اختر تھے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی کرکٹ میں سے ہی کسی بندے کو اٹھایا جائے گا, اور ہو سکتا ہے مے بی چانسز بہت زیادہ ہیں کہ شعیب اختر کو پاکستان کا نیا چیئرمین بھی بنا دیا جائے, کیونکہ وہ آلریڈی ان چیزوں کو پسند بھی کرتے ہیں اور کہہ بھی چکے ہیں کہ میں ایز اے چیئرمین ہی آؤں گا. اگر وہ آتے ہیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہلا کر رکھ دیں گے پاکستان کا پورا کرکٹ سٹرکچر. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ